مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ دوستوں بزرگوں، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بہت سارے اعمال کرنے جیسے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کو خاص دوسرے مہینوں سے افضلیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر تراویح، روزہ ہو گیا، اعتکاف وغیرہ ہو گیا۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے رمضان کا مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی بہت ساری کڑیوں میں سے ایک کڑی تلاوت قرآن پاک کی ہے، جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو سنا جاتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ تلاوت رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ہوتی تو ہے، لیکن رمضان المبارک سے کم ہوتی ہے۔ تلاوت کے بعد قرآن پاک کا جو سب سے بڑا حق ہر مسلمان کے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے، صرف تعویذ گھنٹے کے لیے، یا کسی کی دکان کی اوپننگ ہو تو وہاں پر تعویذ لٹکانے کے لیے اس لیے نہیں، بلکہ اصل تو اس قرآن پاک کا نزول لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے ہے، اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے اندر پورا قرآن پاک پڑھنے کا رواج چلا ہے، اور ہر جگہ اس بات کی مکمل کوشش کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں پورا قرآن پاک ختم کیا جائے۔ لیکن بعض جگہوں پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی بات نور علی نور کے طور پر یہ ہے کہ قرآن پاک تراویح کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ تفسیر کے طور پر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ ہر بندے کو، ہر مصلی اور ہر نمازی کو یہ پتا ہو کہ وہ قرآن پاک جو اس نے تراویح کے اندر سنا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ تو اسی مقصد اور اسی ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی نیک توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اپنی مسجد کے اندر اپنے مصلی سے تراویح کے بعد تفسیر کا آغاز کیا ہے، اور یہ اللہ والوں کی ایک سنت چلی آ رہی ہے جو وہ کرتے آئے ہیں کہ مناسب موقع دیکھ کر اور مناسب وقت نکال کر قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تفسیر اور کچھ نہ کچھ وضاحت ضرور کر دیا کرتے ہیں، تاکہ بندے اس کی روشنی میں ہدایت پا جائیں۔ آج کی ہم نے جو تراویح پڑھی ہے، اس کا آغاز پہلے پارے سے لے کر دوسرے پارے کے پاؤں تک ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور اس میں 2 صورتوں کی تلاوت ہوئی ہے، ایک تو سورہ فاتحہ کی اور ایک سورہ بقرہ کی۔ تو سب سے پہلے تو میں سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ حضرات سے کچھ وضاحت کر دیتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دوستوں بزرگوں، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے ممتاز اور سب سے حسین ترین صورت ہے، اور بہت ہی اہم ترین صورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صورت کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے، اور اس صورت کی بڑی اہمیت ارشاد فرمائی کہ احادیث مبارکہ اس سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک آدھ 2 حدیثیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں حوالے کے ساتھ، کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور آدھی کا تعلق میرے بندے سے ہے۔ اس میں بندے کی دعا ہے، اور بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے میں اس کو وہ چیز عطا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں نازل نہیں کی گئی، یعنی ان 4 کتابوں میں اس سورت کا جو انداز ہے سب سے نرالا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہی وہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم ہیں جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ روایت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی۔
سمجھنا اس بات کو ہے کہ اس صورت کو اتنی خاص اہمیت کیوں حاصل ہے، ایسا کیا ہے اس صورت کے اندر جو بڑی بڑی صورتوں کے اندر بھی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء کرام نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر کچھ ٹاپکس کو بار بار، کچھ مضمون کو بار بار بیان کیا ہے، اور پورے قرآن پاک کے اندر بیان کیے جانے والے مضمون وہ چھ مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر گھما گھما کر الگ الگ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا ہے چھ مضمون؟ تو سب سے پہلا فرمایا کہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی۔ دوسرے نمبر پر رسالت، کہ حضور کی پیغمبری اور حضور سے پہلے آنے والے انبیاء کے واقعات۔ تیسرے نمبر پر قیامت کو بیان کیا ہے کہ قیامت کی بولنا کیا، جنت کو، جہنم کو، اور قیامت کے اندر ہونے والے عذابات کو بیان کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ نے قرآن پاک میں احکامات کو بیان کیا ہے کہ مسئلے مسائل کے تعلق سے ہو یا کسی بھی تعلق سے بہت سارے احکامات کو بیان کیا ہے۔ پانچویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکامات کے ماننے والوں کو اور ماننے کے بعد ان کو جو بھی اس پر انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکامات کے نہ ماننے والوں کو اور نہ ماننے کی وجہ سے ان کو جو سزائیں دی گئی ان کو بیان کیا ہے۔ یہ چھ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور یہ چھ مضمون پورے کے پورے خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی چھوٹی سی صورت کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ان چھ مضمونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جمع کیا سورہ فاتحہ کے اندر، اس کو بھی سمجھیے کہ پہلی دو آیتیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا اور سارے جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو یعنی پہلے مضمون توحید کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد تیسری آیت مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو بیان کر دیا، اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہے جو جزا سزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کو بیان کر دیا۔ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کی وضاحت کر دی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت سے مراد کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تو نہیں ہے، بلکہ آدمی کی صبح سے لے کر شام تک کی پوری زندگی حضور کے لائے ہوئے 100% طریقے کے مطابق ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ تو یہ سارے احکامات اس کے اندر آ گئے۔ پانچویں آیت اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو بیان کیا ہے، یعنی اپنے نبیوں کے آنے کو اور نبیوں کے راستے کو اور اس رسالت کے ماننے والوں کو بیان کیا ہے۔ انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعامات کیے۔ انعامات کس پر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کے انعامات ہوئے وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان پر اللہ نے انعامات کیے۔ تو اس کی بھی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی۔ اور چھٹی آیت کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹا ٹاپک نہ ماننے والوں کے احکامات کو بیان کر دیا کہ اتنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی صورت کے اندر جمع فرما دی، اس وجہ سے اس صورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر گائے کے بچڑے کا تذکرہ کیا ہے، اس کا واقعہ نقل کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا سورہ فاتحہ سے کیا تعلق ہے، کیا جوڑ ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندے نے سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، یعنی بندہ سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کی طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ بقرہ کے اندر اس کا جواب آیا کہ تم ہدایت کے طلبگار کو ہدایت چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ تمہیں ہدایت چاہیے تو یہ جو کتاب تمہارے سامنے قرآن پاک ہے، اس کے اندر تمہیں ہدایت مل جائے گی، بشرطے کہ تم اس کے حقوق کے ساتھ اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سنو
اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو یہ تعلق ہے اس کا سورہ فاتحہ کے ساتھ، سورہ بقرہ کا. اس سورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جتنی صورتیں ہیں تمام صورتوں سے زیادہ احکامات بیان کیے. بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیے. اس کے اندر کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے جیسی ہیں، اس کو سمجھ لیں. کہ ایک لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا ریب فیہ، کہ اس قرآن پاک کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. تو ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر شک نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں تو بہت سارے شکوک پیدا ہوتے ہیں، ہمارے من میں ڈاؤٹس آتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ شک کی دو صورتیں ہیں. آدمی کے من میں جو ڈاؤٹ پیدا ہوتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کر رہے ہیں اس میں خلل واقع ہو. خلل کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ جائے جس کی وجہ سے اللہ کے کلام کو سمجھنے میں آدمی کو پریشانی پیش آئے. یہ ایک شک کی صورت ہوئی. دوسری شک کی صورت یہ ہے کہ شک کرنے والے کے دماغ میں ہی کمی ہو، فتور ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہو یا اسلام سے بدگمانی ہو، جس کی وجہ سے اس کے اندر شک اور ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اور یہاں شک سے شک کی کون سی صورت مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر پہلے والے شک کی نفی کی گئی ہے. اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے کلام میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہے، کمی نہیں ہے جس سے تم کو اللہ کا کلام سمجھنے میں دقت ہو، پریشانی ہو. ایسا نہیں ہے، اس سے انکار کیا گیا ہے. اور جو شک کی دوسری قسم ہے جس میں آدمی کے دماغ میں فضول ہو، ڈاؤٹس ہو، تو اس کا علاج بھی اسی صورت کے اندر ہے اور کلام پاک کے اندر ہے کہ تم کلام پاک کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو خود بخود ہدایت پا جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم سے پہلے متقیوں کی 5 کوالٹیز کو بیان کیا ہے کہ قرآن پاک ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے کیا کوالٹیز ہیں، ان کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات قرآن پاک کے اندر اور سورہ بقرہ ہی کے اندر ذکر فرمائی ہے. وہ کیا صفات ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ 5 صفات ہیں جو متقیوں کے اندر ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ان کو قرآن پاک کے ذریعے کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے. سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کیے ہوئے احکامات کو دیکھے بغیر اور اس کے ڈیپ میں جائے بغیر محض اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بیان کیے ہوئے باتوں کو مان لیتے ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے کہ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں تو نہیں مانیں گے، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں تو نہیں مانیں گے، بلکہ جو بات ان کے سامنے بیان کر دی گئی فوراً اس کو مان لیتے ہیں. ایک چیز تو سب سے اچھی ان کے اندر یہ ہے. دوسری صفت وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ حقوق کی رعایت کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں. یہ چیز ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا، ادائے صلاۃ کا نہیں. دونوں میں فرق ہے. ادائے صلاۃ تو یہ ہے کہ آدمی کسی بھی وقت نماز ادا کرے اور کسی بھی وقت نہ ادا کرے، یہ ادائے صلاۃ ہے کہ جب من کیا ادا کیا، جب من کیا نہیں ادا کیا. اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا، مضبوطی کے ساتھ اس کو جمع دینا. متقیوں کی یہ صفت دوسری ارشاد فرمائی. تیسری فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور دوسری خیراتیں کرتے ہیں. جیسا کہ رمضان مبارک کے عام مہینہ ہے، اس میں لوگوں کے ہاتھ بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، خوب لوگ خرچہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ متقیوں کی صفات ہے. چوتھی صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کو قرآن کریم کے ساتھ مانتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں برحق ہے، کیونکہ وہ سب کے سب ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی نہریں ہیں. اللہ ہی کی طرف سے سب کی سب کتابیں آئی ہیں، تو وہ ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی نہریں ہیں. البتہ وہ عمل قرآن پاک پر کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک سے پہلے کی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ان کے احکامات ختم ہو چکے ہیں. 5ویں صفت کیا ہے؟ متقیوں کی 5ویں صفت بیان فرمائی کہ وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا آنے والی ہے جس کے اندر بندے کا حساب کتاب ہوگا. یہ متقیوں کی 5 صفات ہیں. ہر مسلمان بندے کو چاہیے کہ
کہ اگر وہ قرآن پاک سے اپنی ہدایت کا حصہ لینا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہے، تو یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو انشاءاللہ اس کو قرآن پاک کے ذریعے ضرور ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں سے 3 طرح کے انکار کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ منکر 3 طرح کے ہیں جنہوں نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور آسمانی کتابوں کا انکار کیا۔ ان میں سے ایک تو منافق ہیں کہ جو اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، اندر سے ان کے اندر کفر بھرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب یعنی یہودی اور کرسچنس ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، پہلی کتابوں پر ایمان لے آئے اور قرآن کو اب نہیں مانتے۔ تیسرے منکر آج کل کے زمانے کے کفار اور مشرکین ہیں جن کو ہم ہندو کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کے منکر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی بہت ساری کوالٹیز کو، الگ الگ صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بیان کیے ہوئے مضمون میں ہمارے لیے جو بھی ہدایت چھپی ہوئی تھی ان کو مقدر فرمائے، اور متقیوں کی جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا